بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں آج آیا ہے سکتہ۔ وقف آپ نے پڑھ لیا، یہ اسی کی ایک دوسری قسم ہے سکتہ۔ وقف کی طرح ہے بالکل، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وقف جب کرتے ہیں تو سانس اور آواز دونوں بند ہو جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ سانس اس میں توڑ دی جاتی ہے۔ اس میں سانس نہیں توڑی جاتی، اس میں سانس جاری رہتی ہے اور آواز اس کو بند کیا جاتا ہے۔ تو آواز کو بند کر کے سانس جاری رہے تو سکتہ ہوگا، اور آواز اور سانس دونوں بند ہو جائیں تو سمجھ لو وقف ہوگا۔ سکتہ میں کیا ہوگا کہ آواز ختم ہو جائے اور سانس جاری رہے، اور وقف میں سانس اور آواز دونوں ختم ہو جائیں تو وہ وقف ہے، یہ سکتہ ہے۔ یہاں دیکھیں سبق نمبر 26 سکتہ۔ اب سکتہ یہ دو طرح سے ہے، ایک سکتہ واجب ہے ایک جگہ پر، اور ایک جگہ پر سکتہ جائز ہے۔ تو جتنی جگہ سکتہ واجب ہے وہ 4 جگہ ہیں۔ سکتہ واجب یہ میں نے ادھر لکھا ہے، سکتہ واجب حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پورے قرآن پاک میں یہ 4 جگہ سکتہ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ائمہ وقف سے 4 جگہ درمیان آیت میں سکتہ کرنا جائز ہے، یہ نیچے میں نے لکھا ہے سکتہ جائز۔ تو یہ 4 کلمات وہ ہیں جہاں سکتہ کرنا جائز ہے، اور اوپر کی وہ کلمات ہیں جہاں سکتہ کرنا واجب ہے۔ قرآن پاک میں یہی 8 جگہ پر سکتہ ہے لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس میں اس کو لکھا ہے۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ عین جیری، ٹھیک ہے، واو زبر وا، عوا، جیم 2 زبر جن، عوا جن، قاف یا زبر قی یا زیری، میم 2 زبر من، قیمن، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ عوا جن قیمن۔ اب یہاں پر کرنا ہے سکتہ، تو سکتہ کیسے کیا جائے گا؟ جیم کے اوپر جو 2 زبر کی تنوین ہے اس کو الف سے بدلا جائے گا، جیسے وقف میں ہوتا ہے ویسی اس میں سکتے میں بھی کرنا ہے۔ سمجھ لیجئے وقف ہی ہے کہ نہیں، وقف کی طرح اس کو کرنا ہے۔ تو کیا پڑھا جائے گا؟ عوجا قیمن، ٹھیک ہے۔ اب کسی دوسرے کو کیا معلوم کہ وقف ہوا کہ سکتہ ہوا ہے؟ جو کرتا ہے بس اسے ہی پتہ چلے گا کہ میں نے سکتہ کیا ہے، ورنہ دوسرے آدمی کو کیا معلوم؟ یا وہ سمجھ لی بھائی سانس دوسری نہیں لی ہے تو ایک ہی سانس سے پڑھ رہا، سکتہ کیا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے۔ بہرحال اسی سانس سے پڑھا جائے آواز کو تھوڑا روک کے تو وہ سکتہ ہوگا، اور اگر سانس ٹوٹ جائے تو وہ وقف ہو جائے گا۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عوجا قیمن، ٹھیک ہے۔ عین کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھا جائے گا۔ واو کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ جیم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ عوجن، یہاں جب وقف کریں گے یا سکتہ کریں گے تو وقف بالابدال ہوگا، کیونکہ آیت بھی ہے وقف بھی انسان کر سکتا ہے، وقف کرے گا تو سکتہ پھر وہاں سے سکتے کا وجوب ختم ہوگا۔ تو اگر وقف نہ کیا تو سکتہ کرنا واجب ہے۔ تو کیا ہوگا؟ وقف بالابدال مد اصلی، 1 الف کی مقدار رہے گی۔ قاف یا زبر قی، یہاں یا کو جلدی پڑھیں گے، قاف کو بھی جلدی پڑھا جائے گا۔ میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، قیمن، ٹھیک ہے۔ تو عباجا قیمن، یہ اس مثال میں دیکھیں ممر قدینہ، یہ 15ویں پارے میں ہے، یہ سورہ یاسین شریف میں، اور 23ویں پارے میں ہے۔ میم نون میم زر مم، میم را زبر مر، قاف زبر قا، دال زیر دی، نون الف زبر نا، ممر قدینہ، ٹھیک ہے۔ ہا کھڑا زبر ہا، زال الف زبر زا، ہا زا۔ تو پورا اس کو جب پڑھا جائے گا تو کیا بنے گا؟ ممر قدینہ، ہا زا۔ قدینہ پہ ہم نے رکے، یا وقف کرو یا سکتہ کرو، دونوں میں سے کرنا ضرور ہے۔ میم کو میم سے ملائیں گے، حالانکہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یرملون کا میم ہے، تو یہاں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ میم کو را سے ملا کے پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را پر ہوگی۔ قاف دال کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ اس میں زبر زیر ہے۔ نون کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اب یہاں آپ سکتہ کریے یا وقف کریے، لیکن سکتہ واجب ہے تو سکتہ ہی کرنا ہے۔ ممر قدینہ ہاذا، بس 1 الف کی اس کی مقدار رہے گی۔ یہاں ہوگا کون سا وقف ہوگا؟ یہاں وقف کریں گے اور مد اصلی رہے گا۔ ممر قدینہ، سکتہ وہ یہ کہتے ہیں سکتہ کرنا یہاں پر واجب ہے۔ ہاذا میں دونوں میں الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا، 1 الف کی مقدار۔ ہاں میں کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے برابر، زال میں الف مدہ ہے۔ تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ ممر قدینہ ہاذا، ٹھیک ہے۔ 2 کلمات یہ اور ہیں، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، وقیلا، میم نون زبر من، ٹھیک ہے، وقیلا من، را الف زبر را،
قاف دو زرقن راقن وقیل من راقن. ٹھیک ہے. اب من جو یہاں پر آیا ہے تو من کے آگے یہاں پر ہے سکتہ، تو اب یہاں پر سکتہ کریں یعنی تھوڑا ٹھہریں گے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وقیل من راقن. ٹھیک ہے. یہاں راقن کے آگے یہاں پر بھی آیا تھا راق، ایسے یہاں وقف بھی کیا جا سکتا ہے اور کر سکتے ہیں. تو وقیل من راق حالت وقف میں واو کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھا جائے گا. قاف یا زر کی اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، یا مدہ ہے. لام میں زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. میم نون زبر من وقیل من. اب یہاں نون ساکن کے بعد میں سکتہ ہے، سکتہ ہے. جب سکتہ کیا جائے گا تو یہاں پر پھر اب ادغام نہیں ہوگا، اور اگر سکتہ نہ کیا، مان لیجئے سکتہ نہیں کیا، تو یہ نون ساکن کا ادغام ہوگا اس میں را میں. نون ساکن کے بعد یہ رملون کا را ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مر راق ایسے پڑھا جائے گا. اس لیے یہاں پر سکتہ کرنا ہے، واجب ہے. من راقن. را میں ایک الف کی مقدار رہے گی کیونکہ الف مدہ ہے. را کو پر پڑھیں گے، قاف کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. جب یہاں اگر وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہو جائے گا راق. وقف بالاسکان مد عارض بنے گا. وقیل من راق اگر وقف کریں گے تو ابھی فی الحال بہرحال یہ وقف کا قاعدہ نہیں ہے، صرف سکتہ یہاں پر کرنا ہے. وقیل من راقن. ٹھیک ہے. یہ ایک آیت اور دیکھیے سکتہ واجبہ کی. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا. با لام زبر بل، کلا بل. را الف زبر را نون زبر نا، رانا. تو کیا بولے؟ کلا بل رانا. ٹھیک ہے. یہاں پر کلا میں ایک الف کی مقدار رہے گی، لام کے ساتھ الف مدہ ہے. با کو لام سے ملائیں گے، یہاں لام ساکن ہے، یہاں پر لام ساکن ہے اور سکتہ ہے. پھر اس کے بعد تو یہاں پر اپنے کو تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، آواز کو بند کرنا ہے، لیکن سانس جاری رہے. کلا بل رانا. یاد رکھیے اگر یہاں پر بھی اگر سکتہ نہ کیا نا تو یہ لام کا ادغام را میں ہوگا. کیا پڑھا جائے گا؟ کلا بر رانا ایسے پڑھا جائے گا. پھر یہ لام کا ادغام را میں ہوتا ہے، ادغام متقاربین ہے. کلا بل رانا یہ سکتہ ہو گیا. کلا بر رانا اگر یہاں پر سکتہ نہ کیا تو، لیکن سکتہ کرنا ہے، سکتہ کرنا یہاں پر واجب ہے. را میں ایک الف کی مقدار رہے گی، الف مدہ ہے. را کو اوپر پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا. کلا بل رانا. ٹھیک ہے. تو یہ چار جگہ پر سکتہ کرنا واجب ہے. اب ائمہ وقف سے جو چار جگہ سکتہ جائز ہے وہ اس کو بھی نیچے دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے، دیکھیے حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، سین و سا نون رجونا، انفسنا آتا ہے. یہ ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا ایسے ہی آتا ہے. انفسنا کے آگے یہاں پر سکتہ ہے، تو انفسنا واز اور وا حمزہ نون لام زر ال لام زر لم وَإِن لَّم. تو یہاں پر تھوڑا سا اپنے کو ٹھہرنا ہے، ایک الف کی مقدار اس کی رہے گی، مد اصلی ہے یہاں پر. انفسنا وَإِن لَّم تغفر لنا. پھر آگے سکتہ نہیں ہے یہاں پر، پھر جلدی اپنے پڑھتے چلے جائیں گے. یہاں صرف سکتہ کرنا ہے انفسنا. انفسنا وَإِن لَّم تغفر لنا وترحمنا ایسے وہ آگے جو بھی آئے گی پھر آگے پڑھتے چلے جائیں گے. تو یہاں پر سکتہ کرنا. حمزہ کو نون سے ملا کے پڑھا جائے گا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا فا ہے، تو یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا. فا کے اوپر پیش جلدی پڑھیں گے، سین کو بھی جلدی پڑھا جائے گا. نون کے ساتھ الف مدہ ہے، ایک الف کی اس کی مقدار رہے گی. اس کے آگے سکتہ بھی کرنا یہاں جائز ہے. سکتہ جب کریں گے تو آواز کو بند کر کے سانس جاری رہے، تھوڑا سا ٹھہرنا ہے اور پھر یہاں پر سکتہ ہو جائے گا. لیکن جیسا ہے اس کو ویسے ہی رکھنا ہے، اس میں کچھ بدلنا نہیں ہے اپنے کو، کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے، بس اس کو ایک الف کی مقدار رہے گی. واو کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو لام سے ملا کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد یہاں پر یرملون کا لام ہے، ادغام بغیر غنہ کے ادغام ہوگا. یہاں پر لام کو میم سے ملائیں گے. وَإِن لَّم. ٹھیک ہے. کیسے پڑھا جائے گا؟ انفسنا وَإِن لَّم ایسے پڑھا جائے گا. دوسری جگہ دیکھیں، حمزہ زبر آ، وا زبر وا، لام زبر لم، اولم، یا زبر یا، تا زبر تا، فا کاف زبر فک، کاف زبر کا، را وا پیش رو. اولم یتفکروا. اولم یہ سب حروف جلدی پڑھے جائیں گے، سب میں زبر ہے. لام کو میم سے جب ملائیں گے، میم ساکن کے بعد یا ہے، تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا.
میم میں ایک الف کی مقدار غنہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو جلدی پڑھیں گے. یا تا فا یہ تینوں حروف جلدی پڑھے جائیں گے. زبر ہے، فا کو کاف سے ملا کے پڑھا جائے گا، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، اس پہ زبر ہے. اور را واپس شروع، را کو اوپر پڑھا جائے گا. اور یہاں پر واو مدہ ہے، ٹھیک ہے. اولم تفکروا یہاں پر سکتہ ہے، تو یہاں پر جب سکتہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وقف بالسکون. حالت سکتہ میں مطلب وقف ہی کی طرح اس کو کرنا ہے، تو وقف بالسکون سمجھ لیجیے ہوگا، اور مد اصلی. بس یہ ہے کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، بس تھوڑا سا رکنا ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، وہ آگے ہے آیت، تو اس طرح سے پڑھیں گے. سب کو جلدی پڑھ کے جانا ہے، را کو صرف پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ایک الف کی مقدار یہاں رکیں گے، جیسے یہاں انفسنا پر ایک الف کی مقدار، ایسی یہاں پر بھی مد اصلی ہے. اب اس کے بعد یہ تیسری مثال دیکھیں. حمزہ عین زبر آ، را دوا زر رد، اعرض، عین نون زبر عن، ہا کھڑا زبر ہا، زال علی زبر زا، اعرض عن ھذا. حمزہ کو عین سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، را کو دوا سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، را کو باریک پڑھنا ہے. عین کو نون سے ملائیں گے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا ہا ہے، تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا. ہا میں الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ہا زال کے ساتھ میں الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. ہا زا، اور یہاں پر بھی سکتہ ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اعرض عن ھذا، ٹھیک ہے. پھر آگے کا جو ہے وہ اپنے پڑھا جائے گا بعد میں. ایک آیت، ایک یہ یہاں پر مثال اور ہے چوتھی والی. یا صاد جبر یا، صاد پیش یس، دال زیر دی، یس دی، را را زبر رر، یس دی رر، را زیر دی، عین الف زبر آ، حمزہ پیش او، یس دی رر دی آ او، ٹھیک ہے. او ہے یہاں پر، لیکن یہاں سکتہ جب کریں گے تو یہ حمزہ ساکن ہو جائے گا. یا کو سواد سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، دال کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. را کو را سے جب ملائیں گے تو را کو یہاں پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، را کے نیچے پھر زیر ہے یہاں پر، اس را کو باریک پڑھیں گے. عین کے ساتھ الف مدہ ہے، اور حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں مد متصل ہوگا، جس میں توسط ہے. توسط کی مقدار 2 2.5 4 الف ہے، ٹھیک ہے. حمزہ کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا. باقی سکتہ ہے تو حمزہ یہاں پر ساکن ہو جائے گا، تو اس میں تھوڑا سا جھٹکا بھی ہوگا. یصدر الرعاء، ٹھیک ہے. بس یہاں پر اس طرح سے اس کو ساکن کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. چلیے یہ سکتہ جائز ہو گئی، ٹھیک ہے. چاروں اب جو قرآن پاک میں جب آپ پڑھیں گے اور جہاں جہاں یہ آئیں گے پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ وہاں پر بتاتے ہوئے چلیں گے. بس آپ کو یہ کہنا کہ یہاں سکتہ ہے تو یہاں پر آواز کو بند کرنا ہے اور سانس جاری رہے، اس طرح سے تھوڑا سا ٹھہرنا ہے اور آگے چلے جانا ہے. تو یہ سکتہ واجب، اوپر 4 مثالیں، سکتہ جائز، یہ 4 اس کی یہ نیچے ہو گئیں. تو بس اتنی ہی جگہ پر ہے، اور ساری کی ساری اس میں وہ ہم نے لکھ دی ہیں 8 جگہ. چلیے سکتہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے. اب نیچے میں جو یہ 4 لکھی ہوئی ہیں یہاں پر، یہ 4 کلمات یہ ایسے ہیں کہ اس میں صاد سے یہ لکھے ہوئے ہیں چاروں کلمات، لیکن صاد کے اوپر چھوٹی سی سین بھی بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے آپ سب میں بنی، صاد سے لکھے ہیں، حالانکہ یہ سب چاروں کلمات صاد سے، لیکن چھوٹی سی سین بنی ہے. اب اس میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہم کو پڑھنا کیا ہے. اصل میں اس میں تھوڑا سا الگ الگ پڑھنا ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ یا باجور یب، سین پہ سو، تا پہ ستو، یب ستو، با سین اور بس، تا جبر تا، تا دو جو تن، بس تو تن، ٹھیک ہے. دونوں صاد سے لکھے، اوپر چھوٹی سین بھی بنی ہے. تو ان دونوں میں اپنے کو صرف سین پڑھنا ہے، صاد نہیں پڑھنا ہے، سین پڑھنا ہے. اس لیے ہم نے سین کے ساتھ اس کو پڑھا، یب ستو، بس تو تن، ٹھیک ہے. یا کو با سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، سین کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا. تا کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے. یب ستو، یہاں پر اس میں سین پڑھنا ہے، صرف صاد نہیں پڑھیں گے، یہاں پر سین پڑھیں گے. یب ستو، ٹھیک ہے. یہاں با سین اور بس، اس میں بھی سین پڑھی جائے گی. با سین اور بس، تا جبر تا، تا دو جو تن، بس تو تن، دونوں ہو گئے. یب ستو، بس تو تن. اچھا یہ تیسری جو اس میں وہ ہے، تیسرا لفظ ہے، تو اس میں چاہے سین پڑھیں یا صاد پڑھیں، اس میں اختیار ہے، دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. سین بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد بھی پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، اس میں چاہیں سواد پڑھا جائے یا پھر سین پڑھ سکتے ہیں، اس میں اختیار ہے۔ حمزہ میم زر ام، ہا پیشو، میم لام پشمل، امہمل، میم پیشمو، سواد یا زبر سی یا سین یا زبر سی، توازی راوا پشرو نو زبنا، امہم المسیطرون، ٹھیک ہے، امہم المسیطرون، چاہے سواد پڑھیں چاہے سین پڑھیں۔ حمزہ کو میم سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، میم ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم میں بغیر غنہ کی اس کو جلدی پڑھیں گے۔ ہا کو جلدی پڑھا جائے گا، میم کو لام سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا، میم کے اوپر پیش جلدی پڑھیں گے، سواد کو یا سے ملائیں گے یا سین کو یا سے ملائیں گے، یہاں سواد بھی پڑھ سکتے ہیں سین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آ کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، راوا پشرو، یہاں واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے اس لیے را پر ہوگی، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ ام ہم المسیطرون، سمجھ گئے؟ پہلے دو مثالوں میں سین پڑھنا ہے اور اس میں سین بھی پڑھ سکتے ہیں سواد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو آخری والی ہے وہ مسیطرین، اس میں صرف سواد پڑھنا ہے۔ بازر بی، میم پشمو، سواد یا زبر سی، توازی تی را دو زر رن، بمسیطرن، اس میں صرف سواد پڑھنا ہے، تو اس میں صرف سواد کو پڑھنا ہے، بمسیطرن۔ تو سب کو جو ہے آپ نے سمجھ لیا ہے نا، باقی نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، میم کے اوپر پیش، اس کو جلدی پڑھیں گے، سواد کو یا سے ملائیں گے، یہاں یا لین ہے، حروف مدہ سے اس کی مقدار کچھ کم رہے گی، تا کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، بمسیطرن، اس میں بھی بمسیطرون، تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی اس میں بھی یا لین، تا کے نیچے زیر، راوا پیش نون بننا، ٹھیک ہے۔ ام ہم المسیطرون، اس میں سین بھی پڑھ سکتے ہیں سواد بھی، اس میں بمسیطرن صرف سواد پڑھنا ہے۔ یہ چار ہی کلمات ایسے پورے قرآن پاک میں یہ چار کلمات ہیں، تو یاد رکھیں دو میں صرف سین پڑھنا ہے اور اس میں سین اور سواد دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں صرف سواد پڑھنا ہے، اس لیے میں نے یہ نیچے بنا بھی دیے۔ چلیے اب اس کو پورا ربا پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سکتہ واجب، عوجا قیما من مرقدنا ھذا وقیل من راق کلا بل رانا، سکتہ واجب، سکتہ جائز۔ انفسنا وإن لم اولم یتفکروا اعرض عن ھذا یصدر الرعاء، ٹھیک ہے، یہ سکتہ جائز ہو گیا۔ باقی نیچے کلمات، یبسط بسطۃ، ام ہم المسیطرون، سواد سے پڑھا، سین سے ہی پڑھ سکتے ہیں، ام ہم المسیطرون، اس میں صرف سواد، بمسیطرن، ٹھیک ہے، را کے نیچے دو زیر کی تنوین، را باریک ہوگی، بمسیطرن، ٹھیک ہے، سو سواد سے صرف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کیجئے، اچھے سے تیاری کیجئے اور